بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں اسحاق احمد اور سوشل اسٹڈیز کلاس 7 ہم پڑھ رہے ہیں۔ بیٹا ہمارے چیپٹر 6 تک کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آج ہم نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، چیپٹر 7 ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن۔ ٹرانسپورٹ آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ انسانوں اور چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے جو سواریاں استعمال ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ٹرانسپورٹ۔ اور کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے رابطہ۔ اب رابطے کے لیے زمینی ذرائع استعمال ہوتے ہیں، رابطے کے لیے ٹیلی فون استعمال ہوتا ہے، رابطے کے لیے واٹس ایپ استعمال ہوتا ہے، کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رابطے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو اس چیپٹر میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو رابطے ہوتے ہیں، جو ہم ٹریولنگ کے ذریعے جو رابطہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کے بارے میں ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنا ہے۔ اور ٹرانسپورٹ اور اس کے ذرائع اور پہلے زمانے کی جو چیزیں تھیں، آج سے پرانے ذرائع ٹرانسپورٹ کے، موجودہ ذرائع ٹرانسپورٹ کے، اور کیا کیا اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ذرائع، وہ ہم سب اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ یہ فرسٹ سلائیڈ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پہلا پوائنٹ دیکھیے، ان دا پاسٹ نیڈس were limited and fulfilled by local products۔ ماضی میں انسانوں کی ضروریات محدود ہوتی تھیں اور وہ جس جگہ رہتے تھے اسی جگہ جو کچھ پیدا ہوتا تھا اور جو کچھ بنتا تھا اسی سے ان کا گزارا ہو جاتا تھا۔ انسانوں کی آبادی بھی کم تھی اور جو ذرائع تھے، ان کی ضروریات جو تھیں وہ بھی محدود تھیں۔ ان لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا ہماری طرح کی ضروریات ان کی نہیں تھی۔ مثلا اگر لوگ گاؤں میں رہتے تھے تو گاؤں کے اندر ہی جو پیداوار ہوتی تھی، جو زرعی پیداوار ہوتی تھی، اسی سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان کے جانور بھی اور وہ خود بھی انہی چیزوں پر جو ہے وہ ریلائی کرتے تھے اور انہی چیزوں پر جو ہے وہ گزارا بھی کرتے تھے۔ بہت کم چیزیں ایسی ہوتی تھی جو انہیں باہر سے، دور سے کہیں سے منگوانی پڑتی ہوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ نزدیک میں جو بڑا قصبہ یا چھوٹا شہر ہوتا تھا، وہاں سے جا کے مزید ضروریات کی چیزیں جو ان کے وہاں گاؤں میں نہیں ملتی تھیں، وہاں سے وہ لے لیتے تھے۔ اسی طرح شہروں کے لوگ جو تھے وہ بھی ان کے ہاں مطلب قریب قریب میں جو لوگ جہاں گاؤں جو ہوتے تھے ان کے ہاں سبزیاں پیدا ہوتی تھیں، ان کے ہاں فروٹ پیدا ہوتے تھے، وہ وہاں پر شہروں میں آ جاتے تھے اور شہریوں کو بھی ملتے تھے، شہری ان سے خرید لیتے تھے منڈی سے۔ تو یہ اس طرح معاملہ جو تھا بڑا آسانی سے چل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ آبادی میں بھی اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذرائع میں جو ہے یعنی آنے جانے کے ذرائع میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کچے روڈ ہوتے تھے، کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور جانوروں پر سواری کی جاتی تھی، جیسا کہ گھوڑا ہے، گدھا ہے، بیل گاڑی ہے، اونٹ گاڑی ہے، اونٹوں پر۔ تو یہ جو سواریاں ہوتی تھیں یہ اس وقت کی ٹرانسپورٹ ہوتی تھی۔ تو اس طرح اب یہ تبدیل ہوتی گئی۔ تو ٹوڈے وی یوز گوڈس فرام ادر پارٹس آف کنٹری اور ادر کنٹریز۔ اچھا، اب جو ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہاں کی لوکل ضروریات جو تھی، مقامی ضروریات، وہ لوگ وہاں پر ہی ان کی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یہ ہونے لگا کہ اب جناب ضروریات کو ہم نے بڑھا لیا یا پھر آبادی بھی ہماری بڑھ گئی، دونوں طرح سے۔ تو اب ہم کو وہاں پر لوکل جو چیزیں پیدا ہوتی تھیں مقامی، ان سے گزارا نہیں ہونے لگا۔ تو اب ہم ملک کے دوسرے حصوں سے، دوسرے شہروں سے، دوسرے صوبوں سے بھی چیزیں
منگوا کر استعمال کرنے لگے، اور اسی طرح صرف دوسرے شہروں سے ہی نہیں اپنے ملک کے، بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی چیزیں آنے جانی شروع ہو گئی۔ جب ذرائع بڑھ گئے ٹرانسپورٹ کے، لوگوں کو آسانیاں ہو گئیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، تو کیا ہوا کہ ضروریات بھی بڑھا لی ہم نے، اور کچھ قدرتی طور پر بڑھی اور کچھ ہم نے مصنوعی طور پر بڑھا لی، کیونکہ لوگوں کا آنا جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ شروع ہوا تو وہاں کی چیزیں ادھر آنے لگیں، یہاں کی چیزیں ادھر جانے لگیں، وہ دوسرے شہروں میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی۔ This change is occurred because of transport, communication and increase in population۔ یہ جو اضافہ ہوا ہے، یہ اضافہ ہوا یعنی یہ جو ضروریات میں اضافہ ہوا یا یہ تبدیلی آئی، یہ تبدیلی جو تھی اس کی وجوہات کیا تھیں؟ ٹرانسپورٹ یعنی ذرائع آمد و رفت، کمیونیکیشن رابطہ، اینڈ انکریز ان پاپولیشن اور آبادی میں اضافہ۔ یہ تین وجوہات تھیں جس وجہ سے جو ہے وہ یہ تبدیلی آئی کہ لوگ ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ کی چیزیں جو ہے استعمال کرنے لگ گئے۔ اچھا، یہ آپ اپنی بک بھی سامنے رکھیے گا اور بک کو بھی آپ نے کنسلٹ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں جی، یہ ہوا کیا؟ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن، اب یہ دوسری سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائپس آف روڈز، نہیں بلکہ اس سے بھی پیچھے جائیے آپ، یہ ہے مینز آف ٹرانسپورٹ، ٹرانسپورٹ کے ذرائع، یعنی کہ سفر جو ہوتا ہے، ٹریولنگ جو ہوتی ہے، وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ ٹریولنگ یا سفر یا ٹرانسپورٹ تین قسم کی ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے زمینی ٹرانسپورٹ۔ اچھا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ روڈز اینڈ ایک اس میں شو نہیں ہو رہا، ریلویز۔ روڈ پر جو ہے یعنی زمین پر جو ذرائع آمد و رفت کے لیے ہیں وہ کیا ہیں؟ روڈز اینڈ ریلویز۔ سیکنڈ ہے بائی سی، سمندر کے ذریعے، کشتیاں ہیں، شپس ہیں، یعنی بوٹس، شپس اور اس طرح کی دوسری جو بھی ٹرانسپورٹ جو پانی میں چلتی ہے۔ اور تیسرا ذریعہ ہے بائی ایئر، ہوائی جہاز، بڑے چھوٹے جو جس قسم کے بھی ہوں۔ تو یہ تیسرا ذریعہ ہے بائی ایئر۔ ان تینوں ذریعوں سے انسان جو ہے وہ ٹریولنگ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اور ان تینوں ذرائع میں جو ہے نا وہ تینوں قسم کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، بائی لینڈ، دا اولڈسٹ مینز آف ٹرانسپورٹ، یہ جو زمینی ذرائع ہیں، زمین جو ہے یہ دنیا میں سب سے پرانا ذریعہ ہے سفر کرنے کا۔ جب سڑکیں نہیں تھیں تب بھی راستے تھے، لوگ پیدل چلتے تھے، لوگ سواریوں پر جاتے تھے، لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سفر کرتے تھے، لوگ جو ہے گدھا گاڑیوں پر، اونٹ گاڑیوں پر، بیل گاڑیوں پر سفر کرتے تھے، تو راستے تو موجود تھے، انسان جہاں چلتا تھا وہاں راستہ بن جاتا تھا۔ دیز آر ایکسپینسو ٹو بلڈ۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ روڈ بنانے شروع کر دی انسان نے، پکی سڑکیں بننی شروع ہو گئیں۔ پکی سڑک بنانا یعنی روڈ بنانا جو ہے وہ کیا ہے؟ دیز آر ایکسپینسو ٹو بلڈ اینڈ مینٹین۔ اس کو مینٹین کرنا، اس کو بنانا، روڈ جو ہیں ان کو بنانا اور ان کو مینٹین کرنا جو ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی مرمت کرنا اور نئے روڈ بنانا، یہ بہت مہنگے ہیں، اس پر پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ بٹ روڈز آر پاسبل ٹو بلڈ ایوری ویئر، لیکن ان کی خصوصیت کیا ہے، فائدہ کیا ہے کہ یہ ہر جگہ، زمین میں ہر جگہ روڈز بنائے جا سکتے ہیں، ہر جگہ سڑکیں بنائی جا سکتی ہیں، ہر جگہ راستے پکے کیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ گلیاں ہوں، چاہے وہ بڑے روڈ ہوں، چاہے وہ ہائی ویز ہوں، چاہے موٹر ویز ہوں۔ آپ دیکھیں گے پورے پاکستان میں کتنے موٹر ویز بھی ہیں، ہائی ویز بھی ہیں،
سڑکیں بھی ہیں، ڈبل روڈ ہیں، سنگل روڈ ہے۔ یہ مختلف قسم کے روڈ جو ہیں وہ ہر جگہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے، بے شک یہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن ان کے فوائد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ جو ہیں ان کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اور ایک سائیکل سے لے کر سائیکل، موٹر سائیکل، کار، بس، ٹرک، ٹرالر، جتنی قسم کی بھی روڈ ٹرانسپورٹ ہے وہ سب ان کے ذریعے جو ہے وہ چلتی ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے، اور یہ بہت زیادہ فائدے مند ہیں۔ روڈز جو ہوتے ہیں جب آپ کے یہاں بن جاتے ہیں، چاہے وہ گاؤں میں بنے چاہے شہروں میں، تو رابطے کا ذریعہ سب سے بڑا، انسانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ ذرائع آمد و رفت یعنی روڈز اور سڑکیں ہیں۔ اسی طرح گاؤں میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو شہروں تک لے جانے کے لیے اگر راستے نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ تو وہیں گل سڑ جائیں گی۔ اس لیے راستے یعنی روڈز اور سڑکیں بہت زیادہ کمیونیکیشن کا بہت اہم ذریعہ ہے، ٹریولنگ کا بڑا اہم ذریعہ ہے، اور ٹرانسپورٹ کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اچھا، اس سے آگے چلیے دیکھیے کہ ہمارے پاس روڈز کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ٹائپس آف روڈز۔ سڑکیں جو ہم پکی کرتے ہیں وہ کتنی قسم کی، سب سے چھوٹی شکل تو ان کی گلیاں ہوتی ہیں، اسٹریٹس یعنی گلیاں، یہ جو آپ کے گھروں کے ساتھ بنی ہوتی ہیں، چھوٹی گلیاں، بڑی گلیاں۔ یہ پکچر میں بھی سامنے دکھایا گیا ہے، یہ دیکھیے کہ یہ رائٹ سائڈ پہ جو پکچر ہے اوپر کارنر میں، یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب یہ ایک اسٹریٹ ہے، دونوں طرف بلڈنگز ہیں اور بیچ میں اسٹریٹ ہے، لوگ پیدل بھی چل رہے ہیں، گاڑیاں بھی اس پر چلتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن یہ اسٹریٹ ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ یہ اسٹریٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، مین روڈز۔ آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، گلی آتی ہے، اسٹریٹ آتی ہے، اسٹریٹ سے آپ مین روڈ پر جاتے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی گاڑی، بس وغیرہ جو ہے اپنی پک اپ ویگن بس وہاں سے ملتی ہے، اور اس پر آپ سوار ہوتے ہیں۔ مین روڈ ہوتے ہیں، اور مین روڈز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں، سنگل روڈ بھی ہوتے ہیں اور ڈبل روڈ بھی ہوتے ہیں۔ سنگل روڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی روڈ ہے جس پر آنے اور جانے والی دونوں گاڑیاں اسی روڈ پر ایک طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، ایک طرف جا رہی ہوتی ہیں، ایک ہی روڈ ہوتا ہے۔ اس کی دوسری شکل جو ہوتی ہے مین روڈ کی، وہ ڈبل روڈز ہوتے ہیں، یعنی دو روڈ الگ الگ بنائے جاتے ہیں، ایک پر صرف جا سکتے ہیں آپ اور ایک پر صرف آ سکتے ہیں آپ، اس پر ڈبل ٹریفک نہیں چل سکتی، ان کو کہتے ہیں ڈبل روڈز۔ اچھا، دو رویا یعنی دونوں طرف سے آنے والی ٹریفک جو ہوتی ہے۔ تیسری شکل ہے جی ہائی ویز۔ ہائی ویز کی مثال آپ کے یہاں جیسے جی ٹی روڈ ہے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر کو ملانے والے جو روڈ ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں ہائی ویز یا شاہراہ، شاہراہیں کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ شاہراہ بڑی سڑک، راہ کا مطلب راستہ اور شاہ میں نہ بڑا، شاہراہ بڑی سڑک، بڑی سڑکیں، ہائی ویز۔ جیسے اب پنڈی سے جو ہے اگر آپ نے لاہور جانا ہو تو جی ٹی روڈ جو ہے وہ ایک ہائی وے ہے، اسی طرح کراچی تک یہ ہائی ویز ہیں، مختلف ہائی ویز ہیں، مختلف شہروں کو ملانے والے، مختلف صوبوں کو ملانے والے بڑے بڑے بہت سارے ہائی ویز ہوتے ہیں، یہ ہائی ویز ہیں۔ یہ عام طور پر ڈبل ہوتے ہیں اور ڈبل روڈ ہوتے ہیں، اور دونوں روڈوں پر دو دو لائنیں ہوتی ہیں، ایک جو ہوتی ہے وہ ہیوی ٹریفک کے لیے ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ تیز ٹریفک کے لیے ہوتی ہے، کاروں وغیرہ کے لیے ہوتی ہے، بسوں کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور شکل جو ماڈرن دور میں آئی ہے روڈوں کی وہ ہے موٹر ویز۔ موٹر ویز جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا اور اکثر لوگوں نے سفر بھی کیا ہوگا کراچی تک، اور اب تو پاکستان میں یعنی کراچی تک بس بیچ میں تھوڑا سا ٹکڑا رہ گیا ہے، سکھر سے حیدرآباد والا جو موٹر وے نہیں بنی، ورنہ مانسہرہ سے لے کر اسلام آباد، پشاور، اور یہاں سے لاہور، اور لاہور سے پھر فیصل آباد، ملتان، تو یہ موٹر ویز بن چکی ہیں۔ موٹر وے کیا ہوتی ہے کہ اس پر 3 رویا ٹریفک ہوتی ہے عام طور، یہ دیکھیے سب سے نیچے لاسٹ میں لیفٹ سائڈ پر موٹر وے کی ایک پکچر دی گئی ہے۔ اس کی جو پہلی لائن ہوتی ہے اس میں
ٹرک اور بسیں، ہیوی ٹریفک جو ہے وہ چلتی ہے۔ بیچ والی درمیانی لائن جو ہے اس میں پرائیویٹ پبلک جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ اپنا کار ہو یا ویگن ہو آپ کے پاس، وہ چلتی ہیں سینٹر لائن میں۔ اور جو تیسری لائن ہوتی ہے اس کو فاسٹ لائن کہتے ہیں، اس میں صرف وہ گاڑیاں چلتی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کراس کرنا ہو۔ جب کراسنگ لائن اس کو کہتے ہیں، وہ جب آپ نے کسی دوسری گاڑی کو کراس کرنا ہو تو آپ ایکسٹریم رائٹ لائن پر اس کو جا کر کراس، یہ موٹر وے کہلاتی ہے۔ اور موٹر وے کا ایک اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پر آس پاس سے کوئی چیز جو ہے نا اس میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی سائیکل، کوئی موٹر سائیکل، کوئی گاڑی، کوئی اس کے مخصوص اسٹیشنز ہوتے ہیں، ان کے انٹرچینجز ہوتے ہیں، وہاں پر ہی آپ اتر سکتے ہیں اور وہاں سے ہی آپ اس موٹر وے پر چڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کا سفر بڑا ایزی ہوتا ہے اور اس پر ڈرائیونگ جو ہوتی ہے بڑی آسان ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسرے روڈز جو ہیں ان پر کبھی کوئی کتا آ جاتا ہے، کبھی بلی آ جاتی ہے، کبھی جانور آ جاتے ہیں، کبھی کوئی موٹر سائیکل بیچ میں آ جاتا ہے، کبھی ریڑھی آ جاتی ہے، کبھی رکشہ آ جاتا ہے، کیونکہ ان پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہیں سے بھی کوئی مطلب بے شمار راستے ہیں جہاں سے ہائی ویز پر، جیسے ہمارا جی ٹی روڈ ہے، اس پر ہر جگہ سے کہیں سے بھی آپ اس پر چڑھ سکتے ہیں، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو موٹر ویز میں اور ہائی ویز میں یا بڑی سڑکوں میں اور مین روڈ میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے۔ تو یہ اب کتنے قسم کے روڈز ہو گئے؟ اسٹریٹس، مین روڈ سنگل، مین روڈ ڈبل، ہائی ویز اور موٹر ویز، یہ 4 قسم کی سڑکیں ہوتی ہیں، 4 قسم کے روڈز ہوتے ہیں جو کہ جن پر ہم سفر کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، اور جو ہمارے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہمیں کام آتے ہیں۔ اس پر موٹر سائیکل، رکشے، کاریں، بسیں، ٹرک، ٹرالر، یہ سارے جو ہیں وہ اس پر چلتے ہیں، اور اس کے بہت سارے پرپزز ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ سامان بھی لاتے لے جاتے ہیں، ہمیں انسانوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ لاتے لے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ٹرانسپورٹ کا ذریعہ روڈز کے ذریعے۔ نیکسٹ چلیے جی آپ دیکھیں کہ یہ چوتھی والی جو سلائیڈ ہے، ٹائپس آف ٹرانسپورٹ، اولڈ ٹرانسپورٹ وہیکلس اینڈ ماڈرن ٹرانسپورٹ وہیکلس، پرانے زمانے کی ٹرانسپورٹ کے ذرائع اور موجودہ زمانے کے ذرائع، یعنی سواریاں، پہلے زمانے میں کس طرح کی سواریاں ہوتی تھی اور آج کس طرح کی سواریاں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ اوپر 2 پکچر دی گئی ہیں، ایک میں بیل گاڑی دکھائی گئی ہے، اور یہ بیل گاڑی جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس پہ لوگ بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس بیل گاڑی میں چیزیں بھی لے جاتی تھی۔ یہ رائٹ سائڈ پہ ایک ٹانگا ہے، ٹانگا سمجھتے ہوں گے آپ، گھوڑا گاڑی جو ہوتی ہے، یعنی اس پر اور اس کی آج کل کی ماڈرن شکل جو ہے نا وہ چنگچی رکشہ ہے، جس کے پیچھے بھی 3 سواریاں، آگے 3 سواریاں، اسی طرح ٹانگا ہوتا تھا، 3 سواریاں پیچھے بیٹھتی تھی، 3 سواریاں آگے بیٹھتی تھی، اور اس کو چلانے والے کو کوچوان کہتے ہیں۔ تو یہ ٹانگا ہوتا تھا، بیل گاڑیاں ہوتی تھیں، سنگل گھوڑے اور اونٹ اور گدھے ہوتے تھے جن پر لوگ جو ہے وہ سواری کرتے تھے۔ یہ اولڈ ٹرانسپورٹ کے ذرائع تھے، پرانی سواریاں تھیں، پرانی گاڑیاں ہوتی تھیں۔ موجودہ دور میں آپ دیکھیں ماڈرن ٹرانسپورٹ وہیکلس، لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بس ہے جناب، ایک کوچ ٹائپ، اسی طرح لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں ایک کار ہے، اس کے ساتھ ایک بائک ہے، ہیوی بائک ہے، اور یہ دونوں ٹریفک پولیس والوں کے لیے ہیں۔ اس لیے دیکھیے کبھی ٹریفک پول کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خاص طور پر ہائی ویز پر، موٹر ویز پر یہ فوراً پکڑ لیتے ہیں اور بڑا ہیوی قسم کا جو ہے وہ جرمانہ کرتے ہیں۔ تو یہ اولڈ ٹرانسپورٹ، اچھا ماڈرن ٹرانسپورٹ ذرائع میں بہت ساری چیزیں اور بڑی مطلب اچھی گاڑیاں آ گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، بڑی کوچز ہیں اور بڑی جناب لگژری کوچز ہیں، وی آئی پی کوچز ہیں، تو مختلف کمپنیاں بن گئی ہیں، اور خاص طور پر پاکستان میں بھی ڈائیوو، فیصل موورز، اسکائی ویز، بلال ٹریولز
اور بہت ساری کمپنیاں جو کہ بہت اچھی اور بڑی لگژری بسیں جو ہیں وہ چلا رہی ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بسیں یا ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے وہ ماڈرن یا سہولیات اس لیے حاصل ہوتی ہے جب تک روڈ ہوتے ہیں، روڈ نہ ہو آپ کے پاس، سڑکیں نہ ہوں آپ کے پاس، تو آپ جو ہے وہ اس پر سائیکل بھی چلانا مشکل ہو جاتا ہے، تو چاہے جائے کہ آپ بڑی جو ہے وہ گاڑیاں چلائیں اس پر۔ تو اس لیے کمیونیکیشن میں روڈز کا، زمینی ذرائع کا بہت زیادہ دخل ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو زمینی ذرائع میں ہے وہ ہے ریلویز، اور ریلویز کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو آج کا یہ لیسن جو ہے یہاں تک رہا، اور آپ اس کو جو ہے اچھی طرح ریڈ کریں، اور یہ جو پیج نمبر آپ کا ہے 34 اس کو اچھی طرح آپ نے پڑھنا ہے، اور 35 پر دیکھیں آپ، پاکستان، پیج نمبر 35 پر پاکستان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی ضروریات جو تھیں، یوز آف ٹرانسپورٹ اور ریلویز جو ہے کس طرح بڑھا ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت کیا کنڈیشن تھی، اور یعنی یہ 1960 سے لے کر اور آج تک 2007 تک دیا گیا ہے یہاں پر۔ تو یہ کیا ضروریات تھیں اس وقت، پاکستان میں کتنی ٹرانسپورٹ تھی اور اب کتنی ٹرانسپورٹ، اور کس طرح یہ اس میں انکریز آیا۔ یہ جو گرافس بنے ہوئے ہیں ان کا بھی آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، پھر اس کے ساتھ جو آپ کو کویشچن آنسر دیے جائیں گے تو وہ آپ نے اس کو سالو کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، تھینک یو ویری مچ۔